السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ شعر نمبر 2 ہے، شان عیاں کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ مفہوم دیکھیے، پہاڑ یعنی جبل، پہاڑ میں جو عظمت ظاہر ہے وہ کس کی شان ہے، اور افق پر جو خوبصورتی پھیلی ہے وہ کس کے جمال کا عکس ہے۔ تشریح دیکھیے، حفیظ طیب کی حمد کس کا نظام رہنما ہے افق افق۔ خدا کی قدرت، طاقت، قوت اور اختیار کو بیان کرتی ہوئی خوبصورت حمد ہے۔ حمد کے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی شان جلال اور جمال کو مظاہر قدرت میں ظاہر کرنے کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ شان عیاں یعنی اس کا مطلب ہے وہ عظمت اور بزرگی جو نظر آتی ہے، اور جبل جبل یعنی پہاڑوں میں جو اللہ کی قدرت کا شان ہے یا نشان ہے۔ اس کی ہیبت، اس کی بلندی اور اس کی ثبات سب کچھ اللہ کی جلالت کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری طرف رنگ جمال یعنی حسن و جمال کی جھلک جو افق پر سورج کے طلوع اور غروب میں، بادلوں کی رنگینی میں اور قدرت کے حسین مناظر میں دیکھی جاتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کے حسن کا مظہر ہے۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نہ صرف جلال والا ہے بلکہ جمال والا بھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز خواہ وہ بیت ناک ہو، حسین ہو، دراصل اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا پرتو ہے۔ اس کی خوبصورتی کو اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں دیکھا جا سکتا ہے جو انسانی عقل کو حیران کرنے والی ہے، یعنی دل فریب مناظر، وادیاں، باغات، پھول۔ تو سوچو جو بنانے والا خود کتنا حسین ہوگا۔ تو اس پورے شعر کا مفہوم یا اس پورے شعر میں جو شاعر بتانا چاہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کے جلال اور اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو بیان کرنے کی یہاں پر شاعر نے کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں شان والا ہے، جلال والا ہے، روپ والا ہے، جلال والا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں خوبصورتی اور حسن پوشیدہ ہے، اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ حوالہ جات میں شعر دیکھیے، چاند ستارے پھول بہاریں سب ہے گواہ، چاند ستارے پھول بہاریں سب ہے گواہ، حسن خدا سے ہے یہ دنیا سجی ہوئی راہ۔ اگلا شعر نمبر 3، مکتوب کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق۔ مفہوم دیکھیے، ہر صدف یعنی سیپ میں جو چھپی ہوئی کرم کی موج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سیپ کے اندر موتی چھپائی رکھی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کرم کی جو موج ہے وہ کس کا احسان ہے، اور افق پر جو وفا کے الفاظ تحریر ہے وہ کس کے قلم کا کمال ہے۔ تشریح دیکھیے، حفیظ طیب کی حمد کس کا نظام رہنما ہے افق افق۔ خدا کی قدرت کو، طاقت کو، قوت کو اور اختیار کو بیان کرتی ہوئی خوبصورت حمد ہے۔ یہاں شاعر حفیظ طیب اللہ کی رحمت و کرم اور وفا کا ذکر کر رہا ہے جو کائنات میں نہاں بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ مکتوب موج کرم سے مراد یہاں کیا ہے، یعنی وہ مہربانی اور فیض جو بظاہر یا ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی مگر صدف میں چھپی ہے، یعنی سیپ میں جو چھپی ہے۔ یہ اشارہ ہے سمندر کی سیپیوں میں چھپے موتیوں کی طرف جو اللہ کے رزق اور فیاضی کے نشان ہیں۔ اللہ نے ہر شے میں اپنی عنایت چھپا رکھی ہے، حتیٰ کہ ایک عام سی صدف میں بھی۔ مرقوم حرف وفا سے مراد یہاں پر وہ وفا جو قدرت کے ہر منظر میں نقش کی گئی ہے۔ اللہ کی وفا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتا ہے، چاہے وہ رزق کا ہو، ہدایت کا ہو، معافی کا ہو۔ افق پر پھیلی قدرت کی ترتیب اور روشنی، موسم، یہ سب اللہ کی وفاداری کا اعلان ہے۔ شاعر اس شعر میں بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کا کرم نہ صرف ہر ذرے میں پوشیدہ ہے بلکہ اس کی وفا ہر منظر میں تحریر کی صورت میں موجود ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اگر انسان کو وہ بصیرت مل جائے تو وہ انسان ولی بن جائے۔ وہ ذات کتنا وعدہ پورا کرنے والا ہے، اس کی مہربانی لامحدود ہے، چاہے انسان کتنا خطا کار ہو وہ عطا کرنے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا، ہمیں جو نعمتیں دی وہ شروع سے لے کر ابد تک ہمیں دیتا رہے گا۔ تو یہاں پر حوالہ جات میں شعر دیکھیں، ایک اشارہ اور طوفان تھم جائے، جس کا فرمان ہو دنیا جھک جائے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے، کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق۔
مفہوم: ہر باغ میں جو خوشبودار ہوا چل رہی ہے وہ کس کے لیے نغمہ سرا ہے، اور جو روشنی ہر افق میں پھیل رہی ہے وہ کس کے جمال کا ظہور ہے۔ یہاں پر حفیظ طیب کی ہم کس کا نظام رہنما ہے افق خدا کی قدرت، طاقت، قوت اور اختیار کو بیان کرتی ہوئی خوبصورت حمد ہے۔ حمد کے اس شعر میں شاعر نے فطرت کے دو حسین مظاہر، نم صباحی اور نور ضیاء